بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کل 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر 40 سال زندگی نبوت سے قبل، اس کے اہم واقعات ہم نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے۔ دوسرے نمبر پر ہے 13 سال زندگی نبوت ملنے کے بعد، جس کو ہم کہتے ہیں مکی دور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب کہا جائے مکی دور تو اس سے مراد وہ زندگی ہے کہ جو نبوت ملنے کے بعد آپ نے مکہ میں گزاری ہے۔ یہ 13 سال کی زندگی ہے۔ اور ایک ہے مدنی دور۔ مدنی دور کہلاتا ہے ہجرت کے بعد 10 سال زندگی۔ تو یہ 3 باتیں ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے سامنے، بڑی تفصیلی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں سب سے پہلے نمبر پر ایک عنوان قائم کیا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کیسے شروع ہوئی۔ کچھ حدیثیں ذکر کی ہے اس حوالے سے۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی، ابھی 6 مہینے باقی تھے۔ 40 سال مکمل ہونے میں 6 مہینے باقی تھے، تو سب سے پہلے آپ کو سچے خواب آنے لگے۔ خواب دیکھتے تھے رات کو، اور خواب اس طرح کے ہوتے تھے کہ جو خواب رات کو دیکھتے تھے صبح اسی طریقے سے اس کی تعبیر نکلتی تھی۔ رات کو خواب دیکھا اور دن کو اس کو عملاً دیکھا، یعنی خواب کی تعبیر بھی سامنے آ جاتی تھی۔ یہ مسلسل آپ خواب دیکھتے رہے، سچے خواب۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال زندگی کو نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، تو اس کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر تقسیم کیا جائے تو تقریباً 46واں حصہ بنتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ ہے، تو آپ نے سچے خواب دیکھے۔ اور پھر نبی جب خواب دیکھیں وہ وحی ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارے خواب ہوتے ہیں نا، اگر ہم خواب دیکھیں تو وہ شرعی حجت نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے۔ اچھا خواب دیکھا اچھی چیز ہے، برا خواب دیکھا، اس لیے فرمایا کہ خواب ہر کسی بندے کے سامنے ذکر مت کرو، عام بندے کے سامنے ذکر مت کرو، یا اپنے انتہائی وفادار ساتھی کے سامنے اس کا ذکر کرو، یا اس شخص کے سامنے ذکر کرو جو خواب کی تعبیر جانتا ہو۔ ہر کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اچھے خواب نظر آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر کبھی ڈرونی قسم کے خواب دیکھ لے، منفی خواب دیکھ لے، غلط قسم کے خواب دیکھ لے، تو اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ الٹے طرف دیکھ کر کے جب جاگ جائے تو الٹے طرف دیکھے اور کیا کرے، تھوکے 3 مرتبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 مرتبہ تھوکے بس۔ اور بہتر طریقے صدقہ خیرات وغیرہ کر دے، تھوڑا سا صدقہ دے دے۔ تو ایک تو یہ ہے، آپ کو خواب آنے لگے، مسلسل آپ کو خواب آتے تھے۔ پھر اس کے بعد خلوت نشینی آپ کو اچھی لگی، تنہائی پسند، یعنی آپ کا دل چاہتا تھا کہ میں لوگوں میں نہ بیٹھوں، مجمع میں نہ بیٹھوں، میں الگ ہو جاؤں لوگوں سے، کسی تنہائی میں کسی الگ جگہ جا کے میں بیٹھوں، کہ آپ کو تنہائی پسند ہو گئے، خلوت نشینی آپ کو اچھی لگی، میں الگ رہوں۔ اس کے لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جس جگہ کا انتخاب فرمایا، غار حرا میں جبل نور ہے، اور جبل نور کے چوٹی پر غار حرا ہے، غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے۔ یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، چونکہ ہمیں تو اتنی دین کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت نہیں ہے نا۔ ایک آدمی کو دین کے ساتھ مناسبت ہو، پھر دین کی مناسبت کے بعد آپ کو علم بھی ہو، یہ تو بہت اہم چیز ہے۔
آپ کو دین سے بہت محبت ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا دین کا بڑا جذبہ رکھتے ہیں، دین سے بڑی محبت رکھتے ہیں، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو سب سے اہم چیز ہے دین کا علم، دین کی سمجھ۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں تشریف رکھتے تھے، اور کئی کئی دن گزر جاتے تھے، 10 دن گزر جاتے تھے، ایک ہفتہ گزر جاتا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی تھی، کھانا اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس پہاڑ پر چڑھنا بھی ان کے لیے آسان تھا اس دور میں، پہاڑی وہ دور تھا، پرانا دور تھا، اور جفاکشی کا دور تھا۔ ابھی بھی پہاڑوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے چڑھنا اترنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن عام جب ہم کراچی والے یا باہر کے لوگ جاتے ہیں، شہری لوگ، تو ان کے لیے پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل۔ تو انہوں نے کچے راستے بھی بنا دیے ہیں، اس زمانے میں تو راستے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چڑھنا، اور آج کل جب غار حرا پہ آدمی اوپر جاتا ہے نا، اوپر سے دیکھتے تو چاروں طرف مکہ مکرمہ کی آبادی اتنی پھیل گئی ہے، اور پہاڑ اتنا بلندی پر ہے، غار حرا اتنے بلندی پر ہے کہ وہاں جب انسان کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ہر طرف لائٹیں نظر آتی ہے رات کو۔ ادھر بھی آبادی ہے پہاڑوں کے بیچ بیچ میں، کیونکہ مکہ مکرمہ پہاڑوں کا شہر ہے نا، تو ادھر پہاڑوں کے درمیان وادی ہے، وہاں بھی شہر بسا ہے، یہاں بھی ہے، حرم بھی سامنے سے نظر آتا ہے، وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس زمانے میں تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ایک عام آدمی کے لیے وہاں راتیں گزارنا، وہاں رات کو رہنا، ہم جیسے لوگ تو دن میں بھی نہیں رہ سکتے، بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن وہاں رہتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ کوئی آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبی خواب دیکھے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب ظاہر بات اللہ کے نبی تھے، وحی ملنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 سال تک کہاں پلے؟ فرعون کے دربار میں، ان کے گھر میں، لیکن ذرہ برابر ان کے اوپر اثر نہیں پڑا۔ ان کے اوپر وہ اس تعیش ماحول کا، بادشاہ کا ماحول ہے، فرعون کا ماحول ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرق ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انبیاء کو اللہ چن لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، ان پر دنیا کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی ایک دین نعمت ہے۔ بعض ہمارے معاشرے میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ شروع سے سلیم الفطرت ہوتے ہیں، اور وہ دنیا کے ماحول اور اثر کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتے، کبھی قبول نہیں کرتے۔ ان کے گھر والے بڑے امیر ہیں، مالدار ہیں۔ یہ جو یزید تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید بنے، پھر حضرت حسین ان کے دور میں شہید ہوا، پھر ان کا بیٹا آیا اس کے بعد معاویہ۔ وہ بالکل انہوں نے جب دیکھا، انہوں نے بالکل صاف مخالفت کی ان چیزوں کی، اور ان کا بیان آپ دیکھیں کہ لے بھائی کیا ہو رہا ہے، یہ تو حکومت تو لے لیا آپ لوگوں نے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہو یہ کیسے کام ہے۔ پھر بنو امیہ کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے۔ تو اگر تاریخ کو ہم دیکھیں نا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑے عجیب سلیم الفطر۔ پھر انبیاء کی تو اللہ تعالیٰ خصوصی تربیت فرماتے ہیں، وہ تو عام انسانوں سے بہت ہٹ کر ہوتے ہیں۔ تو پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے، وہاں رہتے تھے، غار حرا میں رہتے تھے، کھانا ختم ہو جاتا تھا، پھر گھر تشریف لے آتے تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے کھانا بناتی تھی، اور پھر وہ کھانا ساتھ لے جاتے تھے، پھر وہ غار حرا میں بیٹھے رہتے تھے، اس طریقے سے۔ اب جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچی، 40 سال ہو گئے، آپ غار حرا میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تنہائی میں اکیلے، ایک دم ایک شخص آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک آدمی آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیکھا، ماحول دیکھا، حالات میں بڑے حیران ہو گئی کہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی میں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہوا نہیں ہوں،
کہتے انہوں نے مجھے پکڑ کے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، مجھے سخت تکلیف پہنچی، بہت زیادہ سخت تکلیف پہنچی، پھر مجھے چھوڑا اور پھر فرمایا اقرا، میں نے دوبارہ کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر مجھے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، پھر فرمایا اقرا، میں نے تیسری بار کہا ما انا بقارئ، پھر مجھے سینے سے لگایا، زور سے دبایا، سخت تکلیف پہنچی مجھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے تو سیدھے اترے پہاڑ سے اور گھر تشریف لائے، اور جیسے گھر آ گئے تو کپ کپی تاری تھی، دل لرز رہا تھا، دل کانپ رہا تھا، اور جسمانی کیفیت بھی بڑی عجیب ہو رہی تھی، اور جیسے لگ رہا تھا جیسے سردی لگ رہی ہے۔ گھر تشریف لائے تو گھر آتے ہی فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ وہ بھی حیران ہو گئے، شاید وہ تو بخار چڑھ جاتے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر اڑائی، سو گئے، لیٹ گئے، اور کچھ دیر کے بعد جب طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تو اٹھے اور سارا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا کہ اس طرح ہوا، میں غار حرا میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آ گئے اور مجھے کہنے لگے اقرا، میں نے کہا، پھر مجھے پکڑا سینے سے لگا، پھر یہ مجھے یہ کہا اور چلے گئے، اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی چلا جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا میں، یعنی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں ختم ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر آپ کے 4 اوصاف کا ذکر کیا، اور میں جو ان 4 اوصاف کا حامل بندہ ہوتا ہے وہ کبھی دنیا میں ضائع نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین ہے، نعمت ہے۔ حضرت خدیجہ خاتون ہے لیکن کتنی عظیم فتوی، فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ 5 اوصاف کا ذکر کیا، اس لیے کہ ایک تو آپ صلہ رحیمی کرتے ہیں، صلہ رحیمی رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے مشکل وقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، وتکسب المعدوم جو نادار لوگ ہیں معاشرے کے اندر، کمزور لوگ ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور حق بجانب امور میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کیسے اوصاف ہے، دیکھیں ایک ایک جملے کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں نا وہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں ایک خاتون کی زبان پر۔ اب علم الگ چیز ہے، یہ جو ظاہری مادی علم ہم سیکھتے ہیں نا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں، یہ الگ چیز ہے، اور من جانب اللہ انسان کو جو ایک اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تجربہ ملتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ گاؤں کے ہمارے دیکھیں پرانے بزرگوں کو کبھی آپ دیکھیں، ہمارے بچوں نے باہر سے پڑھا، دنیا سے پڑھا، لیکن وہ جو پرانے ہمارے بزرگ ہوتے تھے نا خاندانوں میں، ان کے تجربات آپ دیکھیں، ان کی گفتگو آپ دیکھیں، ان کا حوصلہ آپ دیکھیں، ان کی ہمت آپ دیکھیں، کس طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ وہ چیزیں ہمارے پاس کہاں ہیں؟ تعلیم تو لے لی لیکن وہ اخلاقی اقدار ہیں، وہ اوصاف ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں سے کبھی یہاں رہ کے ایک جملہ سنتے تھے، اس سے ہمارے مہمان حضرات نہیں ہیں، بزرگ بڑے بڑے، جب ان سے ہم کہتے باجی صاحب کیسی طبیعت ہے، کہ بس دعا کرے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ کبھی کبھی ہم کہتے تھے نا ہمارے پرانے بزرگ جو کافی تھے، کچھ فوت ہو گئے، تو میں جب بھی کہتے میں پوچھا حاجی صاحب کیسی طبیعت ہے، کہنے لگے بس دعا کرے اللہ کی، ٹھیک ہے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے بس۔ کتنا گہرا جملہ ہے یہ، معمولی جملہ نہیں ہے، بہت بڑا جملہ، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے جتنی چادر ہو اتنے پیر رکھو، یہ جملے ہیں نا، یہ بہت، یہ اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب انسان کے سر کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے، یہ چیزیں تب سمجھ میں آتی ہیں۔ اب ایک آدمی تعیش کے ماحول میں ہو اور اپنے
اس میں دنیا میں گم ہونا ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آئی۔ جب انسان کو ایک جھٹکا لگتا ہے نا پھر انسان کو پتہ لگتا ہے۔ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ انسان محتاج ہو جائے کسی کا، اپنے بچوں کا بھی، تو کتنی بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ ابھی اس دن ایک صاحب تشریف لایا کہ لگے ہمارے والد بیمار ہیں، اور ہمارے والد اپنے خاندان اور قوموں کے فیصلے کرتے تھے، پوری قوم کے فیصلے وہ کرتے تھے، بہت سمجھ اللہ تھا، بڑی ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ ابھی عمر ان کی بڑھ گئی ہے، حساس ہو گئے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، معمولی چل نہیں سکتے، بیٹھے رہتے، لیکن غصہ آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، اور سمجھ میں نہیں گیا۔ میں اس دن ان کی خدمت کر رہا تھا تو مجھے تھپڑ مار دیا، حساس ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نا، اے اللہ ارذل العمر سے حفاظت فرما دے۔ ارذل العمر کس کو کہتے ہیں؟ نکمی عمر، کہ انسان اس عمر کو پہنچ جائے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ قرآن نے کہا کہ جاننے کے باوجود سے سمجھ ہی نہ ہے کہ بھول جاتا ہے، وہ ابھی بات کی تھوڑی دیر کے بعد بھول گئے، مزاج حساس ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ ہوتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ بہت گہرے جملے، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ انک لتصل الرحمہ، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکلہ، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدودہ، اور نادار لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق بجانب امور میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہرحال پھر آپ کو اٹھا کے لے گئی کن کے پاس؟ ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، چچا کے بیٹے تھے۔ یہ حق کی تلاش میں نکلے تھے، اور انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، عیسائی مذہب اختیار کیا تھا، اور پھر انہوں نے عبرانی زبان سیکھی، جو انجیل کی زبان ہے نا، انجیل کی وہ زبان سیکھی تھی، اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں منتقل کرتے تھے، بیٹھ کے یہ علمی خدمت کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی ان کی خدمت میں، اور کہنے لگی یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ ذرا ان کو سنیں، ان کا کیا مسئلہ ہے۔ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے آپ کا، بتائیں مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ ان کو ذکر کیا کہ اس طریقے سے میں غار حرا میں تھا، ایک شخص آئے اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اقرا، اور پھر یہ ساری وحی مجھے سنائی، اور یہ میری کیفیت ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء کے پاس آتا تھا، یہ تو وہی فرشتہ ہے۔ اور ایک کار میں جوان ہوتا اس وقت جب آپ کو نبوت ملے، اور اس وقت میں جوان ہوں اور آپ کی مدد کروں، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ فرمایا ہاں، جس شخص کو نبوت ملی ہے تو شروع میں قوم مخالف ہو گئی ہے۔ سمجھ نہیں آتی نا، اللہ ایک ہے، ان کے معاشرے میں نام و نشان نہیں ہے اس کا، کہیں بتی بت ہے، اور مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، ان کے معاشرے میں یہ تصور نہیں ہے۔ مطلب چھوٹے چھوٹے بچے جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں زندگی، اب اس کو ایک چیز دماغ میں آ جائے، آپ کیسے نکالو گے اس کو؟ بہت ٹائم لگتا ہے۔ اب پوری قوم مخالف ہو، کہنے لگے جب آپ کو قوم نکال دے گی، مجھے نہیں، میں جو بھی نبی آیا ہے قوم نے شروع میں ان کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ورقہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ ابھی آپ کو نبوت ملی تھی، اگلی نشست میں ہم گفتگو کریں گے، پہلی وحی اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ پہلی وحی ہے۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا کچھ وقت کے لیے، کتنا ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں فترتی وحی کا زمانہ، وحی کا سلسلہ موقوف رہا۔ پھر دوبارہ جب وحی نازل ہوئی تو 7 آیتیں سورہ مدثر کی نازل ہوئی۔ اب آپ کو حکم ملا کہ اب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے۔ پہلی وحی سے آپ کو نبوت ملی، اور دوسری وحی سے آپ کو رسالت پیغام ملا کہ اللہ کا پیغام، لیکن ابھی تک آپ نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ نے باقاعدہ کسی کو دعوت نہیں دی،
اس لیے پہلی وحی نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ورقہ ابن نوفل۔ ورقہ ابن نوفل نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی اور کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب دوسری وحی آپ پر نازل ہوئی، آپ کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا اور آپ نے اس کی دعوت شروع کی، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائی، پھر حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے، پھر بچوں میں حضرت علی ایمان لائے، پھر آپ کے انتہائی وفادار مخلص ساتھیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ تب نبوت مل رہی جب آپ کو پیغام ملا۔ پہلی وحی میں پیغام نہیں ملا تھا، پہلی وحی میں آپ کو نبوت ملی تھی، اور دوسری وحی سورہ مدثر کی آیتیں جب ملی، حکم ملا کہ اللہ کا پیغام اب اللہ کی مخلوق تک پہنچائے۔ تو یہ تین چیزیں تھیں۔ یہ پوری حدیث میرے سامنے ہے، بخاری شریف کی تیسری حدیث ہے۔ 6 جگہ بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، تو یہ پوری حدیث میرے سامنے تھی، اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ سچے خواب آنے، جب 6 مہینے رہ گئے نبوت میں، تو آپ کو سب سے پہلے سچے خواب آنے لگے، پھر آپ کو خلوت نشینی آپ کو اچھی لگی، تنہائی پسندی، اور پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔